السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ الحمد للہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو یہ بتائیے کہ کل پڑھنے کے بعد کیا کیا؟ جی، کل ان کو یاد رہا کہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی، اور کس کس کو یہ بات یاد رہی؟ الحمدللہ، گڈ، الحمدللہ۔ اور صرف نافرمانی کے علاوہ جو ہمارا رویہ ہوتا ہے نا، ان کو دیکھ کے ہم اسمائل نہیں کرتے کیونکہ ہمیں اپنے سارے دکھ یاد آ جاتے ہیں، اور پھر ہم اس کا اظہار اپنے چہرے سے، اپنے رویے سے، اپنے معاملے سے کرنے لگتے ہیں، تو یہ ٹھیک تو نہیں نا۔ پھر آج کیا کریں گے جا کے؟ اور جہاں تک دکھ درد کا تعلق ہے اس کا کیا کریں گے؟ تکلیف کس کو دیکھ کے یاد آتی؟ جو اپنے ہوتے ہیں یا جن سے ہمیں توقع ہوتی ہے کہ یہ ہماری تکلیف دور کریں گے۔ وہ خود بخود، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ جان بوجھ کے ہم کر رہے ہوتے ہیں، وہ کچھ لوگوں کو دیکھ کر خود بخود ہمیں اپنے دکھی ہونے کا احساس ہونے لگتا ہے، کچھ کو دیکھ کر ہم ہنسنے لگتے ہیں، کچھ کو دیکھ کر ہم رونے لگتے ہیں، کچھ کو دیکھ کر ہمیں غصہ آ جاتا ہے، کچھ کو دیکھ کر ہمیں خوشی ہوتا ہے نا ایسے۔ تو میرے خیال ہے کہ ماں باپ ایسی چیز ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہمیں اپنے دکھ درد غم سب یاد آنے لگتا ہے۔ اچھا، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، اگر اس کو کوئی چوٹ لگ جائے نا تو اگر ماں نہ دیکھ رہی ہو تو وہ چپ ہو جاتا ہے، صبر کر لیتا ہے، لیکن اگر ماں دیکھ لے تو ایک دم چیخ مار دیتا ہے۔ اگر اس نے کچھ دیر ضبط بھی کیا ہو تو ماں کو دیکھتے ہی اس کو رونا یاد آ جاتا ہے۔ تو بہت نیچرل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمیں اس کو کنٹرول کرنا ہے تھوڑا سا، تاکہ کسی وقت ماں باپ کو خوش کر سکے۔ تو اس کی کیا ضرورت ہے کنٹرول کرنے کی؟ اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کیا آئے گا؟ صبر آئے گا۔ یہ میں ایک کتاب پڑھ رہی تھی تو اس میں یہ روایت مجھے ملی کہ من کتم حما یوم اصابہ اخرجہ اللہ من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ وکتب لہ براءۃ من النار وستر علیہ کما ستر بلاء اللہ علیہ فی الدنیا۔ جس نے اپنے ایک دن کے بخار کو چھپایا، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے صاف کر دیتے ہیں جس طرح وہ اس دن گناہوں سے صاف تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا، اور اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دیتے ہیں، اور قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرماتے جس طرح اس نے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش پر دنیا میں پردہ ڈالا تھا۔ ہمیں اپنے غم اور دکھ کس کو یاد کر کے یاد آنے چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ جب کسی انسان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے یا کسی جسمانی یا روحانی صدمے سے آپ گزریں تو کوشش کریں کہ لوگوں سے چھپائیں اس کو۔ کیوں چھپائیں؟ جی آپ فرمائیے۔ لوگ ترس کھانے لگیں گے، غم کو مزید بڑھائیں گے، اور جب کوئی ترس ہم پہ کھاتا ہے تو ایسا لگتا ہے نا جیسے کسی نے ہم پہ ظلم کیا ہوا ہے۔ جب کوئی بہت ہماری ہمدردی کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آٹومیٹیکلی اس سے ایک نتیجہ سا سامنے آتا ہے کہ جیسے کسی نے تو ستایا اس کو اور میں اس کا بڑا ہمدرد ہوں۔ حالانکہ اللہ سے بڑھ کر کون ہماری ہمدردی کر سکتا ہے؟ کون ہمارا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ کون ہم پر مہربان ہو سکتا ہے؟ وہ جو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے۔ جی بالکل، بعض اوقات کسی کو بتائیں تو اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا، انہیں کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ اچھا، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر ہمیں اور غصہ آتا ہے، وہ پہلا غم بھول جاتے تھے کہ نیا شروع ہو جاتا ہے، پہلے سے بھی زیادہ غمگین ہو جاتے ہیں ہم۔ جی بالکل، یعنی انسانوں سے عموماً جب ہم شیئر کرتے رہتے ہیں تو غم کم ہونے کو نہیں آتا، لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ سے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واللہ بصیر بالعباد، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا تھا، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پھر دل کو ڈھارس دے دیتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کسی سے اپنے مسائل کا حل نہ پوچھیں، لیکن اس میں انداز شکوے کا سا نہ ہو
یہ کیفیت نہ ہو کہ ہمیں اللہ سے کوئی شکایت ہے، بلکہ ہم اللہ کی رضا پر راضی ہوں، کیونکہ اس کے ہر فیصلے میں ہمارے لیے یقیناً بھلائی ہے۔ بعض بھلائیاں سامنے نظر آ جاتی ہیں اور بعض بھلائیاں ہمیں نہیں سمجھ آتی، ساری زندگی بھی نہیں آتی، تو اس پر بھی ہمیں راضی ہونا چاہیے کہ اللہ تو ظالم ہے ہی نہیں، وما انا بظلام للعبید، میں بندوں پہ ظلم ڈھانے والا نہیں ہوں۔ جی جی ہاں، جب ہم بندوں سے شیئر کرتے ہیں نا تو پھر ہمیں بندوں سے ہی شیئر کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے اور پھر ہماری ایک ہیبٹ بن جاتی۔ اچھا، جب ہم اپنی ساری بڑاس بندوں سے نکال بیٹھتے ہیں نا، بندوں کے ساتھ باتیں کر کر کے، تو پھر اس کے بعد کچھ رہ نہیں جاتا کہ ہم جا کے اللہ سے بھی کچھ شیئر کریں اور وہاں جا کے بھی روئیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری نمازوں میں رونا نہیں، ہماری دعاؤں میں رونا نہیں، ہماری التجاؤں میں رونا نہیں، کیونکہ ہم بندوں کے سامنے ہی روتے رہتے ہیں۔ وہ رونا تو بس رونا تھا، وہ رو لیا کہیں بھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ خاص طور پر وہ مشکلات اور مصیبتیں جو آپ بندوں سے بیان نہیں کر سکتے، کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں نا جو آپ کسی وجہ سے کسی بھی بندے سے بیان نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے کہ آپ کو کسی کا ڈر ہو سکتا ہے، آپ کو کسی کی شرم ہو سکتی ہے، کسی کی طرف سے صحیح رسپانس نہ ملنے کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے۔ تو پھر جب آپ کو چاروں طرف کوئی نظر نہیں آتا نا سوائے اللہ کے، تو پھر جب آپ وہ غم اپنے رب سے شیئر کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس میں یقیناً آنسو آتے ہیں، پھر اس میں دعائیں بھی بڑی سچی ہوتی ہیں۔ لیکن جو غم ہم بندوں سے کر لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ سے کرتے وقت بس ایسے ہی غافل دل سے پھر دعا کرتے ہیں عام طور پہ۔ اور کیا ہوتا ہے؟ جی انٹرسٹنگ، کہہ رہی ہیں کہ میجارٹی لوگ جن سے ہم اپنے غم شیئر کرتے ہیں ان کو ہمارے غموں سے انٹرسٹ نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے پاس اپنے اتنے غم ہوتے ہیں کہ ہم بھی مزید ان پر بوجھ بنتے ہیں۔ تو جب ہم کسی پر بوجھ ہی لاد رہے تو وہ ہمارے لیے کیا کرنے کے قابل ہوگا؟ جی آپ جی ہاں، جب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے غم شیئر کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دکھ رکھتے ہیں تو پھر ایک طرح سے ہمیں قوت بھی نصیب ہوتی، ایک مدد ملتی، اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، حکمت نصیب ہوتی ہے، اور پھر ہم، کیونکہ انسان پکا ہوتا ہے نا، اصل میں کوئی وجہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو کسی خاص مشکل میں ڈالتا ہے، وجہ کے بغیر نہیں ڈالتا۔ مثلاً اس سے کوئی بڑا کام لینا ہوتا ہے تو اس کو ایسے صدموں سے گزارتا ہے تاکہ وہ پکا ہو جائے، اور جب وہ بہت بھاری بوجھ اس پہ پڑے تو اسے اٹھا جائے۔ مثلاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بچپن سے لے کر جوانی تک بہت سی مشکلات گزری، نتیجہ کیا ہوا کہ آپ انتہائی پختہ ہو گئے، اور جب آپ پر انا سنلقی علیک قولا ثقیلا جب آپ پہ ڈالا گیا تو آپ اس کو برداشت کر گئے۔ ایک عام شخص ایسا نہیں کر سکتا جس نے کوئی غم دیکھا ہی نہ ہو، جس پر کوئی مشکل گزری ہی نہ ہو، وہ کیا جانے کہ کوئی بڑا کام کیا ہوتا ہے، کوئی بڑی مشکل کیا ہوتی، وہ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے بیٹھا ہوا۔ اب مثلاً آپ دیکھیں کہ ایک شخص جس کا کوئی آپریشن وغیرہ ہو چکا ہو اور اس نے ایک بڑی تکلیف دیکھی ہو، اگر کبھی اس کے ہاتھ پر کوئی چھری کانٹا لگ جائے تو اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ نارمل۔ لیکن اگر جیسے بچے ہوتے ہیں نا، اگر کبھی انہوں نے کوئی ایسی چیز نہ دیکھی ہو اور کوئی چھوٹی سی جگہ سے بھی خون نکلنے لگے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ دنیا سر پہ اٹھا لیتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہو گیا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو بھی کوئی تکلیف آتی ہے وہ کسی مقصد سے آتی ہے، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ جس آزمائش سے تو مجھے گزار رہا ہے اس کے اندر جو حکمت ہے اور جو اس کا مقصد ہے وہ تو مجھے سجھا دے تاکہ مجھے صبر کرنا آ جائے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے موقع پر فرمایا تھا نا کہ اگر تو مجھ سے راضی ہے رب تو پھر مجھے فلا ابالی، کسی کی پرواہ نہیں، لیکن پھر بھی میں تیری عافیت کا سوال کرتا ہوں، وہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ عافیت تو مانگنی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکمت بھی مانگنی چاہیے، اس کے اجر کی توقع رکھتے ہوئے اسے برداشت کرنا چاہیے۔ وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی کہ جس میں عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس مجھے کہتے تھے کہ میں تجھے ایک جنتی عورت دکھاؤں، ایک عورت جو جنت میں جائے گی۔ اگر
آج دنیا میں کسی کے بارے میں یہ پتا ہو تو ہم کتنے ایکسائٹیڈ ہیں، کون ہے وہ، ہم بھی دیکھیں کیا خوبی ہے اس میں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کیوں نہیں، ضرور دکھائیں. فرمایا یہ کالی عورت اشارہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ مجھے مرگی کا دورہ ہوتا ہے اور میرا پردہ کھل جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے بیچاروں کا کیا حال ہوتا ہے، ان کو بالکل بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات وہ یعنی اپنے آپ کو ڈھانک بھی نہیں سکتے. ابھی تو خیر قمیض شلوار بند کپڑے بھی ہوتے ہیں، لیکن جیسے اگر کسی نے تہمت وغیرہ پہنا ہو یا ایسا ڈریس ہو تو وہ انسان اگر زمین پہ لوٹ پوٹ ہو رہا ہے تو کہیں سے بھی کھل جاتا ہے، یعنی انسلا ڈریس جو ہوتا ہے. تو کہنے لگی کہ میرا پردہ کھل جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری تکلیف دور کر دے. تو آپ نے فرمایا اگر تم صبر کرو تو تمہیں جنت ملے گی. اس کا مطلب نہیں کہ انسان دعا نہ کرے، دعا تو کرے، لیکن اگر وہ دعا فوراً قبول نہیں ہو رہی، آخرت کے لیے قبول ہو رہی ہے تو صبر بھی کرے. اور اگر تم چاہو تو میں صحت کی دعا کر دیتا ہوں. تو اس نے کہا کہ جو میرا پردہ کھل جاتا ہے تو آپ اس کی دعا کر دیں کہ یہ نہ کھلے. تو پھر آپ نے اس کے لیے یہی دعا کی اور باقی اس نے اپنا اجر آخرت کے لیے محفوظ کر لیا. جی اور کیا ہوتا ہے فرمائی. اور میری اگر چھوٹی چھوٹی تکالیف کو ہم دوسروں کو بتانا شروع کر دیں نا تو ہم نیکیوں میں بھی خالص نہیں بن پاتے ہیں. تو پھر چھوٹا چھوٹا نیکی کا کام بھی کر دیں گے تو وہ بھی لوگوں کو سنائیں گے، وہ بھی اس میں خالص پن نہیں رہتا. شابش. یہ نا ایک ہر وقت اپنی باتیں کرنے کی ایک عادت پڑ جاتی ہے انسان کو، یہ بھی ایک بڑی مشکل ہے. جب انسان کو عادت ہوتی ہے نا کہ جو مجھ پر گزر رہا ہے وہ بس میں جلدی سے کسی کو بتا دوں، یہ بڑا خطرناک عادت ہوتی ہے. اس میں نہ صرف یہ کہ انسان اپنے غم بلکہ اپنی نیکیاں بھی پھر ہر وقت بتانے کے شوق میں رہتا ہے. میں جلدی سے بتا دوں کسی کو کہ میں نے کیا مار کا مارا ہے. اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ ریاکاری کا عنصر شامل ہو جاتا ہے. اس کے بارے میں آپ دیکھیے کہ جو دنیا بھر کو اپنے حال بتانے کا طریقہ جو نئی ٹیکنالوجی نے ایجاد کیا ہے، مثلا فیس بک کے اوپر لوگ کیا لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں. کسی کی فیس بک ہے، کسی نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا، یقین نہیں آ رہا مجھے کہ آپ میں سے کسی کی فیس بک نہ ہو. اچھا ہاں، کیا لکھتے ہیں؟ اسٹیٹس اور موڈز. مجھے اس کی کبھی سمجھ نہیں آئی کہ میرا موڈ میری پرائیویٹ چیز ہے، میں دنیا بھر میں اس کا اعلان کیوں کر رہی ہوں. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جتنے بھی ایسے طریقے ہیں جس میں آپ فیس بک ہو یا کوئی اور طریقہ ہو جس کے ذریعے آپ اپنے موڈز لکھ رہے ہوتے ہیں، یہ صرف آپ کے گھر تک، آپ کے شہر تک، آپ کے ملک تک نہیں بلکہ پورے گلوب پہ پھیلتا ہے. گویا آپ پورے گلوب کے سامنے ایکسپوز ہو رہے ہیں. اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے لوگوں کی پرائیویسی میں در اندازی کر دی گئی، یعنی کہ اس میں خلل ڈال دیا گیا. اور بہت سے ینگ بچے بہت انوسنٹ بھی ہوتے ہیں بعض اوقات اور ناسمجھ بھی ہوتے ہیں، وہ اپنی ایسی بہت سی باتیں مشہور کرتے رہتے ہیں. اب آپ کی اپنی اندر کی انر سیلف ہے، وہ آپ کا موڈ جو ہے یا آپ کے اوپر گزرنے والی جو کیفیت ہے وہ آپ کی اپنی چیز ہے، اسے شیئر ہونا چاہیے اپنے رب کے ساتھ. لیکن جب آپ اسے موڈ میسجز میں لکھ دیتے ہیں تو گویا اپنے آپ کو ننگا کیے چلے جا رہے ہیں. ایک جسم کا لباس ہوتا ہے نا، اور ایک دل کا بھی لباس ہے. دل کا لباس کیا ہے؟ وہ لباس التقوی ذالک خیر. سورۃ الاعراف پڑھی آپ لوگوں نے؟ جنہوں نے پڑھی ہے وہ تو ٹھیک ہے، جنہوں نے نہیں پڑھی وہ پڑھیں گے. جہاں پر لباس کا ذکر آتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے لیے لباس اتارا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ. جسمانی لباس کے ساتھ ساتھ لباس تقوی کا ذکر بھی کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کی جگہ کیا بتائی کہ تقوی کہاں ہے؟ التقوی ہا ہونا، تقوی دل میں ہے. تو جب دل پر لباس تقوی نہیں ہوتا، اللہ کا خوف نہیں ہوتا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کے دل میں جو آتا ہے وہ فوراً کہاں آ جاتا ہے؟ زبان پر. آپ غصے میں ہیں تو زبان پہ غصہ، آپ کا موڈ آف ہے، آپ ناراض ہیں، آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، وہ آپ کی زبان سے نکل رہا ہے. اور اب تو زبان کے بعد انگلیوں پہ بھی آتا ہے اور انگلیوں سے ٹائپ ہو کے پوری دنیا میں نشر ہوتا ہے.
کیسا لگتا ہے؟ کیا ایسا کرنا چاہیے؟ آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں مجھ سے، لیکن دلیل دینی ہوگی کہ اس میں کیا خیر اور بھلائی ہے کہ اسکائپ کے سٹیٹس پر یا کسی بھی چیٹ پروگرام کے سٹیٹس پر آپ اپنے موڈ یا اپنے انر فیلنگز یا اپنے دل کی باتیں یا اپنی پرائیویٹ باتیں لکھ کر پوری دنیا میں مشہور کریں. تو یہ ایک عادت ہے نا بس، کہ آپ اتنے ہلکے ہیں دل کے کہ آپ کے اندر کوئی بات رہتی نہیں. جی بالکل، یعنی کہ جاننا چاہتے ہیں کہ مسلمان یوتھ جو ہے کتنے پانی میں ہے، کہاں کھڑے ہیں ہم. اور اس کے علاوہ مزید فتنہ کیا، اپنی تصویریں، فیملی کی تصویریں، دنیا بھر کی تصویریں وہ ڈالی ہوئی ہیں. تو کس لیے اتنا سیلف پروجیکشن کا شوق ہے؟ یعنی اس کی تو مجھے کبھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ وہ جو ہمارے گھروں کے اندر کے پرائیویٹ گیدرنگز ہوتی ہیں، پرائیویٹ سین ہوتے ہیں. پہلے تو لوگ ان کو البم جو لگا لگا کے تو ہر آنے جانے والے جو گھر میں آتا تھا اس کے آگے کھول کے رکھ دیتے تھے کہ دیکھ لو ہمیں. اب کیا ہوا، وہاں سے اٹھ کے پوری دنیا میں نشر ہو گئی. یہ سیلف پروجیکشن نہیں تو کیا ہے، خود نمائی نہیں تو کیا ہے، دکھاوا نہیں تو کیا ہے، ریاکاری نہیں تو کیا ہے. کس کو خوش کرنے کے لیے؟ کیوں؟ وائی؟ کیا مقصد ہے؟ کیا اتنا فالتو ٹائم ہے آپ کے پاس؟ اتنا بیکار وقت ہے؟ کبھی اس کے پیچھے سائیکالوجی آپ دیکھیں نا، نفسیات دیکھیں کہ وہ کیا چھپی ہوئی چیز ہے، محرک کیا، موٹیو کیا ہے کہ جو ہم سے یہ سب کچھ کرا رہا ہے. اور آپ دیکھیے کہ اس سے پھر آگے کتنے فتنے فساد پھیلتے ہیں. کیا آپ پھر اسے کنٹرول کر سکتے ہیں کہ جو چیز نیٹ پہ چلی گئی وہ پھر آپ کے ہاتھ میں رہے گی؟ کہا جاتا ہے کہ جو اپنی تصویر نہیں لگاتے وہ خود سے پیار نہیں کرتے، اور جو خود سے پیار نہ کرے وہ کسی سے بھی نہیں کرتا. یہ بھی اسی طرح کی حجتیں ہیں جو دوائے شافی میں توبہ استغفار کرنے کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. جو شخص ایسا کہے اسے کیا کہیں گے آپ میں سے کوئی ابن القیم نہیں کہ جو نفس کے ان رازوں کو کھولے. ہاں سمپل سی بات ہے کہ اگر اس کو آپ پیار کہتے تو پھر یہ تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے سے نہیں تھا، اور نہ صحابہ میں سے کسی کو تھا، اور دنیا میں بڑے بڑے کام کرنے والوں کو اپنے ساتھ تھا. جی ہاں، ویسے بھی یہ ہے کہ جس چیز سے آپ پیار کرتے ہیں وہ آپ خود اپنے پاس ہی رکھتے ہیں نا، ساری دنیا کے ساتھ تو نہیں شیئر کرتے. جی ہاں، جس چیز کی قدر و قیمت ہوتی ہے اسے اتنا سستا نہیں کیا جاتا، اسے چھپا کے رکھا جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اپنا آپ سب کو نہیں دکھائیں گے، صرف ان کو دکھائیں گے جو وردی ہوں گے، جو اس قابل ہوں گے. بالکل. اور پھر یہ ہے کہ کوئی ڈائریکشن بھی تو نہیں ہے نا، کوئی سوچ ہی نہیں ہے، ذہن اور روح کی وہ ڈیولپمنٹ ہی نہیں ہوئی. جسم تو بڑے ہو گئے ہیں مگر سوچ بڑی نہیں ہوئی. چلیے صفحہ نمبر 70 پیج 70 پچھلے صفحے سے شروع کرتے ہیں. آخری لائن، گناہوں کی وحشت اور حسن ظن کبھی یکجا نہیں ہو سکتے. گناہگار مجرم اسی قدر متوحش ہوگا، متوحش یعنی وحشت آئے گی اس کو، جس قدر اس کے جرائم اور گناہ ہوں گے. اور خاص طور پر مرتے وقت زندگی میں بعض اوقات ہم دنیا کی رونقوں میں اور دنیا کے ہلے گلے اور میلے میں اپنے بہت سے جرائم کا جو خوف ہے اس سے باہر نکل آتے، کیونکہ لوگوں کی رونق میں ہم ہر وقت رہنا پسند کرتے ہیں نا، تنہائی سے، اندھیرے وغیرہ سے ڈرتے ہیں، کیونکہ وہاں پھر انسان کو اپنی برائیاں یاد آتی. تو بہت سے لوگ پھر کیا کرتے ہیں، ہر وقت کسی نہ کسی ایسے شغل میں لگے رہتے ہیں اور اپنے ایسے غم مٹانے کے لیے بہت باتیں کرتے ہیں. تو اگر دنیا میں کسی وجہ سے انسان اپنے ایسے غم بھلا بھی دے، اپنی گناہوں کی وحشت کو، تو موت کے وقت جب انسان سب سے اکیلا ہو رہا ہوگا، اور پھر قبر میں، اور پھر قیامت کے دن جب اکیلا اٹھایا جائے گا، تو اس وقت اس وحشت کو کیسے دور کر سکے گا؟ اس وقت حسن ظن کا کیا بنے گا؟ مجرم اسی قدر متوحش ہوگا جس قدر اس کے جرائم اور گناہ ہوں گے. یعنی جتنے جرم زیادہ اتنی وحشت زیادہ. پروردگار عالم کے ساتھ وہی آدمی حسن ظن اور زیادہ سے زیادہ نیک گمان رکھ سکتا ہے جو اس کا زیادہ سے زیادہ مطیع و فرما بردار ہو. اس ضمن میں حضرت حسن بصری کا قول ہے، ان المؤمن احسن الظن بربہ
فأحسن العمل وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل. مومن اپنے پروردگار کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہے. مومن اپنے رب کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہے، اس لیے وہ اچھا عمل کرتا ہے. اور فاسق و فاجر آدمی اپنے پروردگار کے ساتھ برا گمان رکھتا ہے، اسی لیے وہ بدعملی کا ارتکاب کرتا ہے. مثلاً کیسے؟ اس میں آپ دیکھیے کہ مومن اپنے رب کی عظمت کو پہچانتا ہے، لہٰذا وہ کیا کرتا ہے؟ مثلا اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں، جیسے اسماء حسنہ ہے تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات ہیں. ایک ایک صفت پہ جب آپ غور کرتے ہیں تو آپ کے دل میں کیا آتا ہے؟ کیا خیال آتا ہے اللہ کے بارے میں؟ بہت اچھا خیال آتا ہے نا. جب آپ کا خیال اچھا ہوتا ہے تو پھر آبویسلی آپ کا عمل بھی اچھا ہو جاتا ہے. اسی طرح فاسق و فاجر آدمی جو اللہ کو یاد ہی نہیں کرتا، اللہ کے بارے میں کبھی سوچتا بھی نہیں، تو پھر وہ اللہ کی اطاعت کا کام بھی نہیں کرتا. پھر اسی طرح جب انسان غلط کام کرتا ہے تو انسان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں نے غلط کام کیا ہے، اب مجھے اس کی سزا تو ملے گی. خیال تو آتا ہے نا. پھر کہتا ہے جب ملنی ہے، جانا ہی جہنم میں، تو اب کیا کرو؟ نیک عمل کرو. اور برے کام کرتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا کہ جب انسان کے اندر اللہ سے حسن ظن نہیں رہتا، ایک مایوسی سی آنے لگتی ہے، تو پھر انسان سوچتا ہے چلو جہاں اتنے گناہ کیے ہیں وہاں اور بھی کچھ کر لیتے ہیں تاکہ دنیا میں تو مزے کر لیں، آخرت تو ہم نے خراب کر ہی لی ہے تو دنیا میں کیوں نہ انجوائے کریں. جی دل بے حس ہو جاتا ہے نا بنیادی طور پر. لہٰذا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ سے بھاگا بھاگا پھرتا ہے، اس کی خفگی کے مواقع میں دوڑا دوڑا پھرتا ہے، اور اس کے غضب کے مواقع پر ڈیرے ڈالے رہتا ہے. یعنی جہاں اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ خفا ہوتا ہے، وہ وہیں جاتا ہے. سوچ لیجئے کون سی جگہ وہ ذلت اور رسوائی کے میدانوں میں مارا مارا پھرتا ہے. حقوق الہی یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہمیں، ان کی توہین اور ناقدری کرتا ہے. اس کے فرامین یعنی احکامات کو ٹھکراتا ہے، اس کے محرمات اور نواہی کو معمولی چیز سمجھ کر ان کا ارتکاب کرتا ہے اور اس پر اصرار کرتا ہے. وہ بھلا کس طرح اپنے پروردگار کی جناب میں حسن ظن رکھ سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پھر حسن ظن رکھے؟ وہ شخص جو پروردگار عالم کے مقابلے میں اعلان جنگ کر رہا ہے، وہ کون ہوتا ہے؟ سود لینے والا. اولیاء الہی اور اللہ کے دوستوں سے دشمنی کر رہا ہے، یعنی جو بھی دین کا کام کرے اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اس کے دشمنوں سے دوستی کی گرہ باندھتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ان صفات کمالیہ کا انکار کر رہا ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیان کی ہیں، جو اسماء الحسنہ میں آپ دیکھتے ہیں، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہیں. اس طرح اس نے ذات خداوندی کے ساتھ سوء ظنی پیدا کر رکھی ہے. سوء ظنی برا گمان، اور اپنی جہالت کی وجہ سے ان صفات کمالیہ کے متعلق یہ خیال باندھ رکھا ہے کہ ان کے ظاہری معنی دلالت اور کفر ہے. بتائیے کہ ایسا شخص پروردگار عالم کے ساتھ حسن ظن کیوں کر اور کس طرح رکھ سکتا ہے؟ یعنی جس شخص کا حال یہ ہو، عمل ایسے ہوں، وہ کہاں سے حسن ظن کرے گا؟ یہ بھی ایک دھوکہ ہے کہ انسان غلط کام کرے اور پھر یہ کہے کہ نہیں میرا تو بڑا حسن ظن ہے. وہ شخص بھلا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیوں کر حسن ظن رکھ سکتا ہے جو یہ سمجھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا، نہ کسی چیز کا حکم دیتا ہے، نہ کسی بات کی ممانعت کرتا ہے، نہ وہ کسی بات سے راضی ہوتا ہے، نہ کسی بات سے خفا، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانتا ہی نہیں دوسرے لفظوں میں. اور حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے حق میں جو یہ خیال کرتے ہیں مخفی باتوں کو وہ نہیں سنتا. فرماتا ہے وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْضَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. حامیم السجدہ آیت 23. اور یہ بدگمانی جو تم نے اپنے پروردگار کے حق میں کی ہے، تمہاری بدگمانی ہی نے تو تمہیں تباہ کیا ہے. یعنی جب اللہ کے بارے میں گمان اچھا نہ ہو، ایمان درست نہ ہو، تو پھر انسان کا کوئی عمل بھی درست نہیں ہو سکتا. یہ لوگ جب خیال کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بہت سے اعمال اور افعال سے بے خبر ہے، تو یہ پروردگار عالم کے ساتھ سوء ظن نہیں تو اور کیا ہے. یقیناً یہ بدترین قسم کی بدگمانی ہے. آپ دیکھیے کہ جس کو پکا یقین ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ چوری کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا. کیا کرے گا وہ؟
مثلا جب آپ کو یہ خیال آئے کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر اس غلط کام سے رک جاتے ہیں. تو جس انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ دیکھتا ہے تو پھر وہ تنہائی میں بھی نہیں غلط کام کرے گا، کیونکہ اس کو پتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ سے ڈرنا ہے. تو یہ کس قسم کا حسن ظن ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بارے میں گمان اچھا رکھتے ہیں اور پھر اللہ کی صفات کو بھی نہیں مانتے، اور اگر آپ زبانی ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں تو عمل میں تو کہیں نظر نہیں آتا. کیا واقعی مانتے ہیں کہ اللہ دیکھتا ہے اور اللہ سنتا ہے؟ کسی شخص کی جب دعا قبول نہیں ہوتی تو بعض اوقات وہ کیسی کیسی باتیں کرتا ہے، اللہ میری تو نہیں سنتا. کیا یہ حسن ظن ہے؟ ایک طرف آپ اللہ کے خلاف باتیں کریں اور دوسری طرف آپ یہ دعوے کریں کہ ہم اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہیں. دو متضاد چیزیں. یہ لوگ جب خیال کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بہت سے اعمال اور افعال سے بے خبر ہے، یعنی وہ جانتے نہیں، دیکھا ہی نہیں، تبھی تو غلط کام کر رہے ہیں، تو یہی تو پروردگار عالم کے ساتھ پھر کیا ہے؟ برا گمان ہے. یہ اس شخص کا حال ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ اور اوصاف جلالیہ کا انکار کر رہا ہے اور ایسی صفات سے ذات الہی کو متصف گردانتا ہے جو اس کے شایان شان نہیں. اس قسم کے لوگ اگر یہ خیال کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا کرے گا تو یہ سراسر غرور اور دھوکہ ہے. یہ لوگ یقیناً اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہ بلا شبہ شیطان کی جانب سے ایک زبردست دھوکہ اور فریب ہے جس کو پروردگار عالم کے ساتھ حسن ظن نہیں کہا جا سکتا. تو حسن ظن اصل میں حسن عمل کا نام ہے. لکھ لیجئے اس بات کو. حسن ظن دراصل حسن عمل کا نام ہے. میرے والد اکثر کہا کرتے تھے جب ان کے سامنے کوئی یہ کہتا تھا نا کہ میری نیت بڑی اچھی ہے، وہ کہتے تھے نیت تو عمل سے ظاہر ہو رہی ہے. آپ اچھی نیت کا دعویٰ اگر کرتے ہیں تو وہ پھر آپ کے عمل میں نظر آنا چاہیے. خالی نیت تو کوئی چیز نہیں ہوتی، نیت تو فوراً ہی عمل میں ڈل جاتی، جلد یا بدیر. یا اگر وہ عمل میں نہ بھی ابھی پوری طرح کنورٹ ہو تو ایٹیٹیوڈ بدل جاتا ہے انسان کا. نیت کی درستگی کے ساتھ انسان کا قبلہ درست ہو جاتا ہے. مثلا آپ کے دل میں نماز کی نیت ہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، تو آپ کا ایکشن کیا ہوگا؟ آپ وضو کریں گے، آپ خود بخود قبلے کی طرف رخ کرنے لگیں گے کہ نماز کا رخ وہی ہے، ادھر ہی منہ کرنا ہے. اور اگر کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے نا، مصلی پہ کھڑے ہو کر بھی کوئی باتیں کر رہے ہوتے تو تاخیر تو ہوگی آپ کے عمل میں، لیکن یہ آپ کا قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہونا، جائے نماز پر کھڑے ہونا، یہ بتا رہا ہے کہ آپ، یعنی آپ کا ایٹیٹیوڈ بتا رہا ہے، طرز عمل بتا رہا ہے کہ آپ واقعی نماز پڑھنا چاہتے ہیں. اب اگر ایک شخص لیٹ کے فون پہ باتیں کر رہا ہے اور اسے کوئی کہے نماز پڑھو تو کہا ہاں بالکل میری نیت ہے، آپ فکر ہی نہیں کریں، اور وقت گزر جاتا اور نیت ابھی تک نیت ہی رہتی ہے، تو ایسی نیت قابل اعتبار نہیں. اس مسئلے پر پوری طرح غور کیجئے. یہ بھی سوچئے کہ لوگوں کو اس کے سمجھنے کی کس قدر شدید ضرورت ہے. کس بات کی؟ حسن ظن والے مسئلے کی. کسی بندے کے دل میں یہ دونوں باتیں یکجا کیسے ہو سکتی ہیں؟ آدمی کو اس کا یقین ہو کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کی حضور اس کو حاضری دینا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ساری باتیں سنتا ہے اور یہ اس کے حضور میں کھڑا ہے، اس کے ہر عمل کی وہ باز پرس کرے گا، اور وہ ہے کہ غضب الہی کے مواقع پر ڈیرے ڈالے ہوئے، اس کے احکام اور اوامر کو ٹھکرا رہا ہے، اس کے حقوق کو روند رہا ہے، اور پھر ان تمام باتوں کے باوجود یہ شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اور بہترین صلہ دے گا. کیا یہ نفس کا دھوکہ اور غلط آرزوؤں کا فریب نہیں؟ حضرت ابو امامہ سہل بن حنیف فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت عروہ بن زبیر حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت عائشہ فرمانے لگی ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں میرے پاس 6-7 دینار تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں اللہ کی راہ میں دے ڈالو. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف اور آپ کی تیمارداری کی وجہ سے ایسا نہ کر سکی. تیمارداری کیا ہوتا ہے؟ عیادت، بیمار کی پرسش. تاکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت عطا فرمائی. صحت و عافیت کے بعد آپ نے مجھ سے دریافت کیا کہ کیا تم نے وہ دینار اللہ کی راہ میں دے دیے تھے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں، آپ کی بیماری اور تیمارداری کی وجہ سے ایسا نہیں کر سکی. اس پر آپ کچھ ناراض سے ہوئے اور فرمایا ما ظن نبی اللہ
لو لقی اللہ وہذہ عندہ، اللہ تعالیٰ کے ایک نبی کا گمان کیسا ہوتا اگر وہ اس حالت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا کہ اس کے پاس یہ دینار باقی رہتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس میں ظن کی کون سی بات سمجھ میں آتی اور نیت کی؟ پہلی بات جو حضرت عائشہ کے طرز عمل سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ مصروفیت کا بہانہ کر کے، یہ حضرت عائشہ کا بہانہ نہیں تھا لیکن ایک بس پرائرٹی نمبر 2 تھی، وہ پرائرٹی نمبر 1 خود حضور تھے اور 2 ان کا حکم تھا یا ان کی خواہش تھی، تو وہ آپ کی خدمت، آپ کی عیادت میں لگی نہیں، اور آپ کا حکم جو تھا وہ کیا ہوا؟ پیچھے چلا گیا۔ ہماری زندگی میں اس کی کیا مثال ہے؟ کیا ہم سے تو ایسی کوئی کوتاہی نہیں ہوتی؟ مثلا جی خود صدقے کے معاملے میں بہت دفعہ ہم سے ایسا ہوتا ہے کہ ہم نیت بھی کرتے ہیں، ارادہ بھی کرتے ہیں، اور پکا ارادہ ہوتا ہے کہ ہم یہ چیز نکال دیں گے، اب کسی وجہ سے تاخیر ہو جاتی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے؟ بھول نہیں جاتے، نیت ہی بدل جاتی ہے کہ وہ اتنا ضروری نہیں۔ جی قرآن پڑھتے ہوئے بعض اوقات کچھ احکامات ہمیں پتہ چلتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ابھی تو ہم پڑھ ہی رہے ہیں نا، ذرا پڑھ لیں تو پھر کر لیں گے، ابھی کیا اتنی جلدی ہے؟ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ جب قرآن کا ریمائنڈر باقی نہیں رہتا تو پھر عمل بھی یاد نہیں رہتا، یاد آتا بھی ہے تو پیچھے موٹیویشن یا پیچھے جو اس کا محرک ہے وہ اتنا قوی نہیں ہوتا کہ پھر ہم کر بھی جائیں۔ صحیح، والدین کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں یا استادوں کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی کام کہتے ہم کہتے ہیں ابھی ذرا ان کے پاس بیٹھے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں، ان کو خوش کر رہے ہیں، بعد میں کر لیں گے، اور پھر بعد میں کیا ہوتا ہے؟ رہ جاتا ہے۔ اس میں ایک اور بات بھی اس واقعے سے پتہ چلتی ہے کہ بہت دفعہ ہم حقوق العباد کی بات کرتے ہوئے اپنے فرائض سے غافل ہو جاتے ہیں، کچھ سنتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، کیا کہہ کے بچے چھوٹے ہیں نا، ہم ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، یا ہم غریبوں کی پرسش کرتے رہتے ہیں، تو کیا ہوا اگر ہم قرآن نہیں پڑھتے؟ تو بات یہ ہے کہ ہر چیز کا اپنا ایک مقام ہے، اللہ کی عبادت اپنی جگہ، آپ یہ نہیں کر سکتے کہ نماز چھوڑ کے آپ کسی ہسپتال چلے جائیں اور مریضوں کو وزٹ کرنا شروع کر دیں کہ یہ کوئی کم نیکی ہے، یہ بھی کر لوں، یہ بھی تو نیکی ہے نا، تو اس سے کیا نماز معاف ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ کو فرض صدقہ دینا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اور آپ کو خیال آ جائے اچھا وہ فلاں شخص جو ہے وہ اس کی شادی ہے تو اس کو ایک گفٹ بھی دینا ہے، اور یہ برادری کا معاملہ ہے اور عزت کا معاملہ ہے، زکوٰۃ میں اگلے سال دے دوں گی، تو کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ آج کے دور میں بہت سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بہت باتیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ مجلسوں میں بیٹھ کے آنسو بھی بہا لیتے ہیں، اور جب آپ کے کسی حکم پر عمل کرنے کا وقت آتا ہے، اب مثال کے طور پر قرآن مجید کا ایک حکم ہے، سورۃ الاحزاب میں آتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو اور ساری مومن عورتوں کو کہ اپنے اوپر اپنے چادروں کے پلو ڈال لیں۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، تو کیا آپ نے نہیں کہا ہوگا؟ کہا نا آپ نے، مسلمان خواتین سے، بیویوں، بیٹیوں اور ساری مومن خواتین سے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرا دل عشق رسول سے سرشار ہے لیکن میں سر نہیں ڈھانک سکتی، تو اس عشق کا کیا کریں گے؟ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، بڑی بڑی نعتیں پڑھتے ہیں اور روتے ہیں اور حال پڑ جاتے ہیں ان کو روتے روتے، لیکن ایک ادنا سا بھی، بعض اوقات ایسی مجلسوں کے بعد میں جیسے کھانے پینے کا دور چلتا ہے، ادھر سے اذان ہو رہی ہوتی، نماز بھی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ کھانے کی بنیادی سنتیں کیا ہیں؟ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بیٹھ کے کھاؤ، پی رہے ہو تو بیٹھ کے پیو، 3 سانس میں پیو، لیکن وہی ایک ایک سنت کی خلاف ورزی چل پڑتی۔ بھی ابھی جو آپ زمین آسمان کے خلابے میں لا رہے تھے رسول کی محبت میں، اب کیا ہوا؟ جب عمل کی باری آئی تو ہمیں تو کہا گیا تھا کہ ان کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرو، ان کے طریقوں کی پیروی کرو، ان کا اتباع کرو، ان کو فالو کرو،
یہ تھوڑی کہا تھا کہ صرف زبان سے راگ الاپتے رہو اور عمل کی باری آئے تو کچھ بھی کام نہ کرو. تو بات یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیں حسن ظن کو حسن عمل میں ڈھالنا ہے، ورنہ حسن ظن خالی کام نہ آئے گا. ایک اور روایت میں نبی اللہ کی جگہ محمد کا لفظ ہے. غور کیجئے کہ یہ اصحاب کبائر اور ارباب ظلم و جور اللہ تعالیٰ کے حضور میں کیسے حسن ظن رکھ سکتے ہیں. یعنی ما ظن نبی اللہ، یہاں نبی کی جگہ محمد کا لفظ ہے، یہ دوسری روایت ہے. لیکن اب نئی بات شروع ہو رہی. غور کیجئے کہ یہ اصحاب کبائر، بڑے بڑے گناہ کرنے والے اور ارباب ظلم و جور اللہ تعالیٰ کے حضور میں کیسے حسن ظن رکھ سکتے ہیں، جبکہ مظالم عباد یعنی بندوں پہ ظلم کرنے کا بار گراں بھاری بوجھ ان کے کندھوں پر لدا ہوا ہے، اور اللہ کے بندوں پر انہوں نے ظلم اور جور کے پہاڑ توڑ رکھے ہوں. ان کا اگر یہ صرف زبانی دعویٰ ہے کہ اے پروردگار ہم تجھ سے حسن ظن رکھتے ہیں، انہیں نفع پہنچا سکتا ہے تو پھر نہ کسی ظالم کو سزا ہو سکتی ہے، نہ کسی فاسق و فاجر کو اس کے اعمال بد کا بدلہ مل سکتا ہے. اگر ایک شخص جس نے بندوں پہ بڑے بڑے ظلم ڈھائے، ظلم ڈھا ڈھا کے ساتھ کہتا ہے میرا اللہ کے بارے میں حسن ظن ہے کہ مجھے معاف کر دے گا، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ کبھی کسی ظالم کو سزا ملے گی ہی نہیں. کیوں نہیں ملے گی؟ کیونکہ اس کا حسن ظن تھا. ان کا اگر یہ صرف زبانی دعویٰ ہے کہ اے پروردگار ہم تجھ سے حسن ظن رکھتے ہیں، انہیں نفع پہنچا سکتا ہے، تو پھر نہ کسی ظالم کو سزا ہو سکتی ہے، نہ کسی فاسق و فاجر کو اس کے اعمال بد کا بدلہ مل سکتا ہے. جو جی چاہے کرتے رہیں اور منہیات و محرمات کا بے خوف و خطر ارتکاب کرے. منہیات کس کو کہتے ہیں؟ جن چیزوں سے روکا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ حسن ظن لگائے رہیں کہ جہنم کی آگ انہیں چھوئے گی بھی نہیں. یہ فریب اور دھوکہ بندوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں اَإِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. سورۃ الصافات آیت 86-87. کیا جھوٹ موٹ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کے پیچھے پڑے ہو؟ تم نے رب العالمین کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا ظن ہے، کیا گمان ہے کہ وہ تمہیں پھر ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ تم اتنے بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کرو. یعنی تمہارا ظن اور گمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا ہوگا جب تم آخرت میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہوگے اور دنیا میں تمہارا حال یہ رہا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی عبادت اور پرستش کرتے رہے. جو شخص اس مقام کو سمجھے گا اور اس پر پوری طرح غور و تأمل کرے گا، اس پر کامل طور سے واضح ہو جائے گا کہ حسن ظن باللہ حسن عمل ہی کا دوسرا نام ہے. کیونکہ بندے کو حسن ظن پیدا کرنے پر اس کا یہ عقیدہ ہی آمادہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال و افعال کا بدلہ دے گا، نیک اعمال کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اس کے اعمال صالحہ قبول فرمائے گا. اس کا یہ حسن ظن ہی اس کو عمل صالح پر آمادہ کرتا ہے. حسن ظن کس پہ آمادہ کرتا ہے؟ حسن عمل پر. اگر ایسا نہیں ہے اور صرف نفس اور خواہشات کی پیروی کی جاتی ہے اور محض حسن ظن رکھا جاتا ہے تو یہ سراسر حماقت اور ایمان کی کمزوری ہے. جیسا کہ حضرت شداد بن اوس سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ. سنن ابن ماجہ کتاب الزہد. عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو حقیر سمجھے اور مرنے کے بعد کے لیے عمل کرے. وہ عاجز اور بے وقوف ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے مارا مارا پھرے اور اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی تمنائیں رکھے. عقل مند کون ہے؟ یعنی جو تکبر کا شکار نہ ہو اور کل کی زندگی کے لیے کام کرے، عمل کرے. اور بے وقوف کون؟ جو خواہشات کے پورا کرنے کے پیچھے لگا رہے اور اللہ سے بس امیدیں وابستہ کر لے کہ میرا گمان اچھا ہے اس کے بارے میں. حاصل کلام یہ ہے کہ حسن ظن تبھی پیدا ہو سکتا ہے جب نجات کے اسباب پائے جائیں، اور ہلاکت و بربادی کی وجوہ ہو تو حسن ظن پیدا ہی نہیں ہو سکتا. کب نہیں پیدا ہو سکتا؟ ہلاکت و بربادی کی وجوہ ہو جو، یعنی جب غلط کام کرے انسان. اگر یہ کہا جائے کہ حسن ظن تو ہر حال میں رکھا جا سکتا ہے، اور حسن ظن رکھنے کی قوی ترین وجہ یعنی مضبوط ترین وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت، اس کی رحمت، اس کا عفو و کرم
اس کا جود و سخا بہت وسیع ہے، اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، بندوں کو عذاب دینے میں اس کا کوئی نفع نہیں ہے، وہ بخش دے تو اس کی خدائی میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بات تو یہی ہے، ذات الہی تو اس سے بھی زیادہ عرفہ و بلند ہے، اس کی جلالت شان بہت بلند و بالا ہے، وہ اکرم الاکرمین اور ارحم الراحمین ہے، جود و سخا کے تمام خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں، وہی مالک الملک اور قادر مطلق ہے۔ لیکن خدا قدوس ان تمام چیزوں کو اپنے اپنے محل و مقام ہی پر صرف کرتا ہے، یعنی ہر چیز کا اپنا ایک مقام اور اپنی ایک جگہ ہے، کوئی بھی چیز آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ کوٹ کریں گے تو صحیح فائدہ نہ ہوگا، اور انہی مقامات پر صرف فرماتا ہے جہاں ان کا صرف مناسب ہے۔ صرف کا کیا معنی؟ استعمال، کیونکہ حق سبحانہ و تعالی حکمت والا ہے، عزت و غلبہ، انتقام و بدلہ، قوی البطش، کیا معنی قوی البطش؟ مضبوط پکڑنے والا، مضبوط گرفت، اور مستحق کے عذاب کو عذاب دینے کی صفات سے بھی تو موصوف و متصف ہے، یعنی جہاں اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی صفات ہے وہاں شدید صفات بھی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کنٹرڈکشن ہے پھر اللہ کی ذات میں، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے، کیونکہ ایک طرف ہم پڑھتے ہیں نا کہ وہ رحمان اور رحیم ہے، تو دوسری طرف ہم کیا پڑھتے ہیں؟ قہار اور جبار بھی ہے، منتقم بھی ہے، قوی البطش بھی ہے۔ ایک طرف رؤوف الرحیم ہے تو دوسری طرف قہار اور جبار بھی ہے، تو پھر کیا ان میں کنٹرڈکشن ہے؟ اس بات کو ایک اور طریقے سے سمجھیے، مثلا اگر آپ یہ کہیں کہ فلاں شخص بہت رحیم اور بہت محبت کرنے والا ہے، کیا اس کا یہ مطلب ہوگا کہ اس کو کبھی غصہ نہیں آیا، یا اسے غصہ کرنا نہیں چاہیے؟ یا کوئی شخص بڑے سے بڑا ظالم و جابر ہو تو کیا اس سے کبھی کوئی خیر کی بات نہیں ہوگی؟ ہو سکتی ہے، بڑے بڑے چور ڈاکو بھی بعض اوقات لوگوں پہ مہربان ہو جاتے ہیں، یہ تو بندوں کا حال ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی تو ہر چیز سے اعلیٰ و عرفہ ہے، اس کی جو مختلف طرح کی صفات ہیں ان میں کوئی تضاد نہیں ہے، ہر ایک کا اپنا مقام اور موقع محل ہے۔ کس کے حق میں رحمان اور رحیم ہے؟ وہ جو اچھے کام کرے۔ اب مثلا رحمان سب کے لیے مہربان اور رحیم صرف مومنوں کے لیے، رحمان کی رحمت دنیا میں سب کے لیے عام ہے، لیکن رحیم جو ہے وہ آخرت میں مومنوں کے لیے ہے۔ تو رحمت تو ہے اور ہے بھی بڑا رحیم اور شفیق، لیکن ہر رحمت کا ایک مقام، موقع اور محل ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے، ٹھیک ہے؟ مثلا اگر آپ کہیں کہ پاکستان میں بہت سردی ہوتی، اس کا مطلب ہے کہ کبھی یہاں گرمی نہیں ہوئی؟ ہوتی ہے نا؟ کب ہوتی ہے گرمی اور کب ہوتی ہے سردی؟ یہی معنی ہوتا ہے موقع و محل کا۔ یعنی حسن ظن یہ نہیں ہے کہ مثلا آپ امتحان میں کچھ نہ لکھیں اور خوش ہو جائیں کہ میری ٹیچر جو ہے وہ بہت مہربان ہے، وہ کبھی کسی کا دل نہیں توڑتی، یہ حسن ظن نہیں، یہ کیا ہے؟ دھوکا ہے۔ حسن ظن کیا ہے کہ انسان محنت کرے، اچھا کام کرے، اور پھر کہے کہ میری ٹیچر بہت منصف ہے، انصاف والی ہے، مہربان ہے، وہ کسی کے حق میں زیادتی نہیں کرتی۔ دنیا میں ہم کوئی کام نہ کریں اور صرف حسن ظن رکھیں، خالی پیپر لے جائیں آگے کہ ہم نے اللہ کے بارے میں گمان اچھا رکھا تھا، اس لیے اب ہماری نجات تو ہونی چاہیے۔ تو بات یہ کہ ہر چیز اپنے مقام اور موقع پر ہی درست ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی اسے الٹ کرے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ مثلا اگر کوئی اپنے دوست کے ساتھ تو سخت ظالم ہو اور دشمن کے ساتھ بڑی محبت کرے، کام کرنے والے سے تو راضی نہ ہو اور جو نکمے ان سے پیار کرے، تو کیا یہ عقل مندی کی بات ہے؟ نہیں جی، بالکل۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز اپنے موقع محل کے ساتھ۔ بس یقینی امر یہ ہے کہ مجرم کے لیے اسماء الہی اور صفات خداوندی سود مند نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خفگی اور اس کے غضب کا بار اپنے کندھوں پہ لادے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضی کے کاموں میں اپنا وقت برباد کر چکا ہے، محرمات و منہیات کا ارتکاب اور اس کی محترم چیزوں کی حقارت اور توہین کرتا رہا ہے،
بلکہ حسن زن اس شخص کے لیے سود مند ہے جس نے توبہ و انابت یعنی اللہ کی طرف رجوع اور ندامت و پشیمانی کے آنسو بہائے اور گناہوں کی جڑیں اپنے اندر سے اکھاڑ پھینکی اور گناہوں کو نیکیوں سے دھویا اور اپنی بقیہ عمر خیر و طاعت اور نیک اعمال میں صرف کی اور پھر حسن زن قائم رکھا۔ حسن زن کی صحیح ترین صورت اور واقعی حقیقت یہی ہے۔ پہلی صورت سراسر دھوکہ اور فریب ہے، واللہ المستعان۔ یہ فصل اگرچہ طویل ہو گئی لیکن تم اسے طویل نہ سمجھنا۔ ہر شخص کو اس کی ضرورت بلکہ شدید ضرورت ہے نا؟ پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہر شخص کو اس کی ضرورت بلکہ شدید ضرورت ہے، تو اس کے اندر جو چیزیں اوروں سے شیئر کرنی چاہیے۔ اسے پڑھنے کے بعد تم حسن ظن باللہ و فریب حسن ظن میں بآسانی فرق و امتیاز کر سکتے ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور جہاد کیا، یہی ہے جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ ہے حسن ظن۔ صحیح حسن ظن کس کا ہے؟ جو ایمان لائے، ہجرت کریں، جہاد کریں، یعنی اپنے آپ کو تھکائیں، قربانیاں کریں اللہ کے راستے میں۔ اللہ تعالیٰ ان صفات کے لوگوں کو امید اور رجا کا حقدار قرار دیتا ہے، نہ کہ ظالم و فاسقوں اور بدکاروں کو۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے، ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم۔ من بعدها سورۃ النحل آیت 110۔ پھر جن لوگوں نے مبتلا مصیبت ہو کر گھر بار چھوڑے، پھر اللہ کی راہ میں جہاد کیے اور تکلیفوں پر جو ان کو ترک وطن اور جہاد میں پہنچی صبر کیا، تو تمہارا پروردگار ان کے بعد قیامت کے دن بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ خبر دیتا ہے کہ ان چیزوں پر عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے حق میں غفور الرحیم ہے۔ بس حقیقت یہ ہے کہ عالم و عقل مند امید و رجا کو اپنے محل اور مقام پر رکھتا ہے۔ کون دو لوگ؟ عالم اور عقل مند امید اور رجا کو اپنے محل و مقام پر رکھتا ہے، جبکہ جاہل اور احمق اسے بے محل اور بے موقع استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو پھر آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ عالم و عاقل، نہ کہ جاہل و احمق۔ جی آپ فرمائیے۔ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرًا، بالکل سورۃ القیامہ کی آیت ہے نا، بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرًا وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرًا۔ انسان کو اپنا خوب پتا ہے، چاہے جتنی بھی وہ معذرتیں پیش کرے، جتنے بھی بہانے کر لے۔ نیت اور گمان کا فرق پوچھا ہے۔ نیت پکے ارادے کو کہتے ہیں، اور گمان جو ہے وہ کسی کے بارے میں خیال، امید اور رائے قائم کرنا ہے۔ جی، نیت اپنی اور گمان دوسروں کے بارے میں۔ توبہ کے معاملے میں حسن ظن رکھ کر یہ یقین رکھنا کہ میری توبہ قبول ہوگی، کیا یہ درست ہے؟ یقینی بات تو قیامت کے دن ہی پتہ چلے گی، کسی بھی چیز کی، کسی بھی دعا کی قبولیت کی۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔